شام تقریباً 4 بجے کا وقت تھا اور ہم ابو الہول کے دیو ہیکل مجسمے کے سامنے کھڑے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو الہول دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ ابو الہول کا چہرہ آدمی کا سا ہے اور باقی جسم شیر کا۔ بہت بڑے پتھر سے بنائے گئے اس مجسمے کی ناک اور داڑھی ٹوٹ چکی ہے، مگر ہونٹوں پر ایک عجیب اور مبہم مسکراہٹ اب بھی باقی ہے۔ ابو الہول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوف کا باب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 820 عیسوی میں خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا عبداللہ مامون ایرام کی معلومات کے لیے کچھ ماہرین کے ساتھ مصر آیا، لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود جب ان لوگوں کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے غصے میں ابو الہول کے مجسمے کے ناک اور داڑھی کو توڑ ڈالا۔ یہ ٹوٹی ہوئی ناک قاہرہ کے عجائب گھر میں جبکہ داڑھی برطانیہ کے برٹش میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہے۔ ابو الہول کا یہ مجسمہ چونے کے پتھر سے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ہی چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس کے سر پر اب بھی فرعون کا روایتی رومال اور ماتھے پر سانپ کی شبیہ صاف نظر آتی ہے۔ سانپ کی اس شبیہ کو قدیم مصری ورچر کہتے تھے اور سر کے رومال کو اپنے دیوتا حارس کے پھیلے ہوئے پروں سے شبیہ دیتے تھے۔ ابو الہول کا یہ مجسمہ ایرام مصر کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ابو الہول کے اس مجسمے کے ساتھ بے شمار کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ ایک شہزادہ شکار کے بعد تھکا ہوا اس مجسمے کے پاس سو گیا۔ اس شہزادے نے خواب میں دیکھا کہ ابو الہول نے اسے کہا کہ اگر مجھ کو ڈھکی ہوئی ریت سے نکالے گا تو وہ مصر کا بادشاہ بن جائے گا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس شہزادے نے ایسا ہی کیا اور واقعی آنے والے وقت میں وہ شہزادہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس واقعے کی یاد میں اس فرعون نے ایک کتبہ ابو الہول کے دونوں پنجوں میں نصب کروایا۔ ابو الہول کا مجسمہ 57 میٹر لمبا اور 20 میٹر چوڑا ہے اور اس کا منہ مشرق کی طرف ہے تاکہ سورج کی پہلی کرنیں وہی دیکھیں۔ یہ مجسمہ 1400 قبل مسیح میں یہاں لگایا گیا۔ ابو الہول کے چہرے کی چوڑائی 5 میٹر ہے۔ مصری عجائب گھر کی ایک گائیڈ میں لکھا ہے کہ مصریوں کے عقیدے میں ابو الہول کوئی فرضی وجود نہ تھا جس کا سر آدمی جیسا اور دھڑ شیر جیسا ہو، بلکہ وہ اسے ایک حقیقی مخلوق سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ یونان اور روم کے علماء کا بھی بیان ہے کہ وہ ابو الہول واقعی ایک حیوان تھا جو لیبیا اور حبش کے صحراؤں میں کبھی کبھی دکھائی دیتا تھا۔ اس حیوان میں انسان کی سی ذہانت تھی اور شیر کی سی قوت، اس لیے یہ بے حد خوفناک تھا۔ اسی خوفناکی کی وجہ سے مصریوں نے ابو الہول کو ایک دیوتا مان لیا تھا اور اس کا نام ہرمختی رکھ دیا، یعنی اٹھنے اور ڈوبنے والا سورج۔ چونکہ مصری اپنے فرعون کو بھی دیوتا ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ابو الہول کی شکل سے فرعون ہی مراد لیا اور اس کی مورتیاں مندروں میں رکھنے لگے تاکہ حفاظت کرتی رہیں۔ لیکن یہ سب پرانے خیالات ہیں۔ نئی تحقیقات یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ابو الہول اصل میں فرعون خضرا کا مجسمہ ہے۔ خضرا اپنے سے پہلے فرعونوں جیسا حرم تو نہ بنا سکا، مگر ابو الہول بنا کر وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ابو الہول کے اس عظیم مجسمے کو دیکھنے اور ان لمحوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم سب بس سے نیچے اترے اور ابو الہول کے سامنے تصاویر بنانے لگے۔ 4:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا جب ہم ابو الہول دیکھنے کے بعد ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ 5 بجے ہم ہوٹل پہنچے جہاں ہمیں 7 بجے تک آرام کرنے کا وقت دیا گیا۔ دراصل شام 7 بجے ہم نے کروز ڈنر کے لیے دریائے نیل جانا تھا۔